گیا معاملہ خراب ہو گیا، لہٰذا ہم کیسے؟ فرمایا نہیں، تینوں کام کر لیجئے، پہلے معاف کر دیجئے، پھر دعائیں دیجئے، مغفرت مانگیے، میری بارگاہ سے ان کو دے، مغفرت مانگ کے انہوں نے بھی مانگنی ہے۔ محبوب جب آپ مانگتے ہیں نا میری رحمت بڑی جوش میں آ جاتی ہے۔ جب آپ مانگتے ہیں تو آپ مانگیے، آپ کے مانگنا اور ہے، ان کا مانگنا اور ہے، میں نہیں معاف کرنا ہے، لیکن جب آپ مجھے معافی مانگیں گے اور جب میں انہیں پھر معافی عطا کروں گا وہ پھر مقام ہی بڑا ہوگا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، معافی کسی کے لیے، دعائیں اور اپنوں کے ساتھ مشورہ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ فرمایا کہ ممکن ہے ہم ایک بار کسی سے مشورہ کریں وہ غلط ہو جائے تو پھر دوبارہ کہتے ہیں ادھر نال تو نیڑے بھی نہیں لگنا، یہ اس نے تو غلط مشورہ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیں مشورہ امانت ہوتی ہے، غلط دیتے ہی نہیں ہے، اچھا دیتے ہیں، یہ اسلام میں امانت ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی مشورہ لینے آیا ہے ساری صلاحیتیں صرف کر دینی ہے، سارا کچھ اپنا، یہ اسلام کی طرز ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا سبق ہے، اچھا مشورہ دیں، مشورہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے، فرمایا وشاورہم فی الامر، فرمایا محبوب سارا کچھ میرا مشورہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، میں آپ کو وحی کرتا ہوں، ان هو الا وحی یوحی، آپ تو میرے بنا بولتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت میرا رابطہ آپ کے ساتھ ہے، آپ میری محبت میں محبوب بن چکے ہیں، آپ میری محبت میں ہر چیز دے چکے ہیں، دنیا کو آپ نے نہ پسند کیا ہے، کچھ بھی نہیں مانگا، میں نے پوچھا ہے مانگ لیں، میں نے کہا میں نے نہیں مانگنا، مجھے دنیا نہیں ہے پسند، میں بس مجھے جب معراج پہ آپ آئے تو تب میں نے پوچھا محبوب کیا لائے ہو، تو تب بھی کہا کچھ نہیں لایا، میں صرف عبد ہوں، عبد میں عبدیت لایا ہوں، جو مجھے عبدیت میں لذت دی ہے، رب پھر خوش ہو گیا۔ فرمایا میرا محبوب کیسا ہے، سارا کچھ دیا ہے، نہ کہا میں محمد ہوں، نہ کہا میں مرتضیٰ ہوں، نہ کہا میں مصطفیٰ ہوں، نہ کہا میں مجتبیٰ ہوں، نہ کہا میں امام الانبیاء ہوں، اور نہ کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، آپ نے بنایا ہے۔ فرمایا نہیں، میں عبد ہوں، عبد، اے میرے پاک رب میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اس قدر محبت خدا کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان سے مشورہ بھی کر لیجئے، ان کے ساتھ مشورہ بھی کر لیجئے۔ تو یہ ہے تعلیم، معاف کرنا اور پھر دعائیں کرنا اور پھر مشورہ کرنا، مشورے کو امانت سمجھنا اور مشورہ کرنا۔ پھر معلوم ہوا اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہے، اس سے دل میں وسعتیں آتی ہیں، اس میں اپنائیت نکلتی ہے، اپنائیت کے درخت طاقتور اور تن آور ہوتے ہیں۔ جب بندہ آپس میں بیٹھ کے کبھی بیٹی کبھی بیٹا، کبھی دوست کبھی یار، کبھی ماننے والا کبھی جاننے والا، جب ان سے کوئی مشورہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے آپس میں بیٹھتا ہے، اس سے اپنائیت کے خوبصورت پھول کھلتے ہیں اور خوشبوئیں نکلتی ہیں اور آپس کے تعلق میں مضبوطیاں آتی ہیں، اور پھر مشورہ اچھا دینے پر دل میں ایک فرحت پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، اس خوشی سے انسان کی بخششوں کی راہیں کھل جاتی ہیں، انسان کی اللہ کی طرف سے عنایتوں کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی کہ کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے نا، معاف کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی تعلیم اور کیسا سبق ہے۔ ذرا آگے چلیں، یہ تو ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی۔ اب بدر ہو گیا سو ہو گیا، اب کوئی صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جناب صحابہ جنگ میں ایسے ہوئے تھے، ایسے آ گئے تھے، ایسے آ گئے تھے، وہ کتنے رب کو پیارے ہیں۔ ارے ہم خطا کریں تو پکڑے بھی جاتے ہیں، وہ اتنے اللہ کو پیارے ہیں، رب فرما رہے محبوب معاف کر دیجیے۔ رب نے پہلے معاف کیتا ہونا تو پھر ہی کیا ہونا ہے، یا خود معاف نہیں کیا تھا اور بعد میں اپنے محبوب کو فرمایا تھا؟ ایسا نہیں ہے، وہ رب کو پیارے ہی بڑے تھے، مصطفیٰ کو بھی بڑے پیارے تھے، لیکن اس آنے والے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری تعلیم ہمیں دینے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ نے محبوب کو فرمایا، اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا تاکہ یہ تعلیم، یہ سبق ہم سب کو مل جائے، یہ سبق ہم سب کو مل جائے۔ پھر کیا ہوا، آپ حیران ہوں گے ایک بات سن کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے ایک شخص کو سالانہ جو ہے وہ ماہانہ خدمت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خدمت کیا کرتے تھے، اس کو خرچ گھر کا بھیجتے تھے، ماہانہ اس کا لگایا ہوا تھا، اس کو دیتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس کو دیتے تھے، جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھ جاتے تھے، بیٹھنا بھی منع تھا نا، یعنی اس وقت قرآن کی آیت تو نہیں اتری تھی لیکن بیٹھے ہوتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ
اس کے بعد پہلے نہیں، پہلے دیتے رہے، جب یہ سارا معاملہ واضح ہو گیا کہ فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھتا تھا، پھر اللہ نے فرمایا سارے توبہ کرو، جتنے مسلمان تھے پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یہ اللہ کی شان ہے، توبہ کرو، توبہ کی، فرمایا سے تم نے کیوں کیا ہے، اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تمہارا یہ حق ہی نہیں تھا، تم میرے نبی کے امتی ہو، تم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہی نہ، تم بیٹھے کیوں ہو، لہٰذا توبہ کرو، ایسا نہیں کرنا، یعنی اللہ نے پھر بھی کفر نہیں فرمایا، اللہ نے پھر بھی معافی کی صورت عطا فرما دی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو ماہانہ بھیجتے تھے نا، وہ بھی انہی میں شامل تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ماہانہ خرچ بند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ماہانہ خرچ بند کر دیا۔ ماہانہ بھیجتے تھے، انہوں نے کہا حضور کی گھر والی ہیں، ہماری ماں ہیں، ہماری ماں ان کی بیٹی ہیں، اور ان کی تہمت لگانے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، اور ان کا یہ طرز زندگی ہے، لہٰذا ان کو کیا دینا ہے؟ کسی اچھے نیک صالح بندے کو دینا چاہیے، اس کا یہ ایسے کرتا ہے۔ جب آپ نے بند کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ ایمان بڑی طاقتور چیز ہے، ہمیشہ دعا مانگے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان بڑی قوت والی چیز ہے، ایمان، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں قریب تھی کہ حضرت سیدنا صدیق پر قسم اٹھا لیتے کہ میں نے اس کو دینا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں۔ کیا بات ہے، زجر تو بھی پھر بھی نہیں فرمائی، صدیق اکبر کی پھر بھی شان ہی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا قسم نہ کھائیں وہ جو اولی الفضل، جو تم میں فضل والے ہیں اور تم میں گنجائش والے ہیں۔ اللہ نے جن کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ جو فضل والے ہیں یعنی فضیلت والے، اللہ نے نبیوں کے بعد ساری کائنات کی انسانیت میں سب سے بڑی فضیلت جسے دی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ فرمایا وہ جو تم میں فضل والے اور وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضل والے اور گنجائش والے ہیں تم میں سے۔ فرمایا وہ دیتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ فرمائے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں انہیں، اللہ اکبر، اور ان سے درگزر کر لیں۔ فرمایا جن کا خرچہ چلتا تھا ان کا چلنے ہی دیں۔ یہ اللہ ہے، اللہ معافی کو اتنا پسند کرتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ ہم لوگوں کی چیزیں، رشتہ داروں کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، ان کو دیتے نہیں ہیں، اور ہلکی کوئی اور دینے لگے تو کوئی نہیں ہو چنگے بندے نے دے، انہوں کیوں دینا ہی، اس کو بند کر دو۔ اللہ کی تعلیم دیکھیں، رب اس کو پال رہا ہے نا، رب کو مخلوق بڑی پیاری ہے۔ اور پھر جس کو ایمان نصیب ہو اللہ کا، جس کو توحید اور رسالت کا نور نصیب ہو جائے، جو مسلمان ہو، فرمایا چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ پھر اللہ نے صدیق اکبر پہلے اپنے حبیب کو فرمایا، اب حبیب کی بیوی ہے اور حضور کا سسر ہے اور ہماری ماں کا باپ ہے، اور وہ اپنے گھر سے ان کو خرچہ بھیجا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے فرمایا تم فضیلت والے ہو، تمہیں اللہ نے گنجائش دی۔ اللہ خود فرما رہا ہے تم گنجائش والے ہو، تمہیں دیا ہے، تو فرمایا پھر یہ تمہارے قریبی رشتہ دار، یہ مسکین، یہ غریب، یہ مہاجر، جتنے بھی ہیں سب کو دیتے ہو۔ یعنی وہ ایک کا انہوں نے بند کیا، اللہ نے فرمایا جس جس کے گھر آپ کا خرچہ جاتا ہے سب کے سب جانا چاہیے۔ صدیق اکبر کی فضیلت سامنے آ گئی کہ کئی گھروں کے خرچے چلاتے تھے، کئی گھروں کو دیتے تھے، کئی لوگوں کو پہنچاتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، اللہ نے سب کو بتا دیا۔ فرمایا میرا یہ بندہ ایک بات سے بتایا، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ اللہ نے بڑا ہی محبت بھرا انداز اپنایا، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، فرمایا کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ بھی تمہاری بخشش کر دے؟ کیسا انداز ہے، فرمایا تم ادھر معاف کرو گے ادھر رب بخششوں کے دروازے کھول دے گا، تم ادھر معافیاں دو گے ادھر اللہ تمہاری مغفرتوں کے دروازے۔ فرمایا کیا تم اس چیز کو دوست نہیں رکھتے؟ اسے دوست بنا لو۔ کس کو؟ معافی کو۔ اللہ اکبر، اسے دوست بنا لو، معافی کو دوست بناؤ، سچی یاری اس کے ساتھ لگاؤ، اس سے پیار کرو۔ الا تحبون، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ معاف کر دیا جائے، یعنی اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیوں؟ فرمایا تم بھی معاف کرو نا، واللہ غفور الرحیم، فرمایا وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحیم اور مہربان ہے، فرمایا بڑا ہی مہربان ہے۔ جب یہ آیت اتری نا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سنائی تو صدیق اکبر کے آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا میں کیوں نہیں محبوب رکھتا؟ میں محبوب رکھتا ہوں. فرمایا میں یا رسول اللہ گواہ ہیں آپ، میں محبوب رکھتا ہوں، میں محبوب رکھتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں معافی کو، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ میرا رب میرے اوپر کرم کرے. یعنی اس قدر اسلام میں تعلیم معافی، معاف کرنا اور درگزر ہے. میں ایک حدیث پاک بھی آپ کو یہ گوش گزار کرتا ہوں، بڑی دلچسپ حدیث ہے.